السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اسم صفت کی وضاحت سیکھیں گے، اس کی تعریف سیکھیں گے اور جملوں میں سے اسم صفت کس طریقے سے علیحدہ کیے جاتے ہیں یہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ اسم صفت کی تعریف۔ بچوں، اسم صفت کی تعریف بتانے سے پہلے میں آپ سب کو اسم کی تعریف یاد کروانا چاہوں گی۔ ہم نے پڑھا کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، اور اسم میں لیونگ تھنگز، نان لیونگ تھنگز، انسان، جانور، پرندے، پہاڑ، دریا، سمندر، شہر، ملک، کھانے والی پینے والی چیزوں کے نام، گھر، ہر چیز آ جاتی ہے۔ جس بھی چیز کا جو نام ہوتا ہے اس کو اسم کہتے ہیں۔ اور صفت ہوتی ہے کسی چیز کی خوبی یا خامی۔ صفت بتاتی ہے کہ اسم ہے تو وہ کس طریقے کا ہے، اسم کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اس کی تعریف ہے وہ اسم جس میں کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے اسم صفت کہتے ہیں۔ وہ اسم جس میں کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے اسم صفت کہتے ہیں۔ مثلاً کالا، صاف، ٹھنڈا وغیرہ۔ بچوں، اوپر دی گئی مثالوں کو نیچے تصاویر کی صورت میں استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے کہ پہلی تصویر میں ہے کالا بکرا۔ اب بکرا تو اسم ہے نا، جانور کا نام ہے، اور بکرا سے پہلے رنگ کا نام آ گیا کالا۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ رنگوں کے نام اگر اسم سے پہلے آ جائیں تو وہ اسم صفت ہو جائیں گے، تو وہ اس چیز کی خوبی ہو جائے گی یا خامی ہو جائے گی۔ تو اس تصویر میں بکرا جانور کا نام ہے، اور بکرا کیسا ہے، بکرے کی کیا خوبی یا خامی بتائی گئی ہے، وہ ہے کالا۔ کالا اس کا رنگ ہے، تو کالا اس کے اندر کیا ہو گیا، اسم صفت۔ اب اگلی مثال میں ہے صاف کمرہ۔ اب کمرہ ایک جگہ کا نام ہے نا، تو جگہوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، اور کمرے سے پہلے ہے صاف۔ کمرے کی خوبی بتائی گئی ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ صاف ہے، تو صاف کیا ہو گیا، اسم صفت۔ تیسری مثال میں ہے ٹھنڈا پانی۔ اب پانی ایک پینے والی چیز ہے، اور پانی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پانی کیسا ہے، وہ ٹھنڈا ہے۔ پانی کی خوبی ادھر بتائی گئی ہے ٹھنڈا، تو ٹھنڈا کیا ہو گیا، اسم صفت۔ بچوں، میں آپ کو مزید کچھ مثالوں سے واضح کرنا چاہوں گی کہ اسم صفت کیسے ہوتے ہیں اور جملوں میں کس طریقے سے ہمیں ان کی پہچان ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی مثال ہے، یہ ایک لال گاڑی ہے۔ بچوں، میں نے ابھی آپ کو بتایا اسم سے پہلے اگر رنگوں کے نام آ جائیں، اسم سے پہلے اگر رنگوں کے نام آ جائیں تو وہ اسم صفت ہوتے ہیں۔ اب اس تصویر میں گاڑی ہے، گاڑی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ گاڑی اسم ہے، اور گاڑی کیسی ہے، گاڑی کی کیا خوبی بتائی گئی ہے، لال، جو کہ رنگ کا نام ہے، تو لال کیا ہو گیا، اسم صفت۔ اب اگلی مثال کی طرف چلیں گے۔ علی ایک بہادر لڑکا ہے۔ اب یہاں پہ علی کی بات ہو رہی ہے کہ علی کیسا لڑکا ہے، علی کی خوبی کی بات ہو رہی ہے، تو کیسا ہے، بہادر، بریو، کسی سے نہیں جو ڈرتے، ہمیشہ بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں، خوف زدہ نہیں ہوتے لوگوں سے۔ تو علی کی کیا خوبی ہے اس مثال میں، بہادر۔ اور لڑکا جو ہے، لڑکا بھی اسم ہے، علی بھی اسم ہے، اور لڑکا سے پہلے لکھا ہوا ہے بہادر، جس کو سرکل کیا گیا، تو بہادر کیا ہو گیا اس مثال میں، اسم صفت۔ اب اگلی مثال کی طرف چلیں گے۔ شاخ پر 6 طوطے بیٹھے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا بڑا کر دیتی ہوں۔ شاخ پر 6 طوطے بیٹھے ہیں۔ اب بچوں، اس مثال میں شاخ بھی اسم ہے اور طوطے بھی اسم ہیں، لیکن طوطے سے پہلے گنتی کا لفظ آیا ہوا ہے 6۔ میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی، اگر اسم سے پہلے لفظی گنتی کا کوئی بھی لفظ آ جائے، 1 2 3 4 5 6 100 آنورڈ، کوئی بھی لفظ آ جائے تو وہ اسم صفت ہوتا ہے۔ اب یہاں طوطے ہیں، طوطوں کے بارے میں بتائی گئی ہے، طوطوں کی گنتی کے بارے میں بتائی گئی کہ وہ کتنے ہیں، وہ ہیں 6، تو 6 کیا ہو گیا، اسم صفت۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بچوں کو بہت اچھے سے یہ لیکچر سمجھ آ رہا ہوگا۔ اب اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں۔ مری میں خوبصورت پہاڑ ہیں۔ اب پہاڑ تو ہو گیا اسم، اب پہاڑ اور مری بھی ہو گیا اسم، لیکن پہاڑ سے پہلے ایک لفظ لگا ہوا ہے، وہ ہے خوبصورت، یعنی کہ پہاڑوں کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ کیسے ہیں، وہ ہیں خوبصورت،
تو خوبصورت کیا آ گیا اس مثال میں؟ اسم صفت۔ بچوں مزید کچھ آگے مثالیں دی گئی ہیں، آپ نے ان کو بغور پڑھنا ہے اور پھر بتانا ہے کہ ان کے اندر سے اسم صفت کون سے ہیں۔ درج ذیل جملوں میں سے اسم صفت الگ کریں۔ اب پہلا جملہ ہے صاف کپڑے پہن لو۔ بچوں ان جملوں میں سے صفت علیحدہ کر کے سامنے والے کالم میں آپ لوگوں کو نکال کر بتانے ہیں۔ اب پہلا جملہ ہے صاف کپڑے پہن لو، تو کپڑے تو ہے اسم، نام ہے نا، پہننے والی چیز ہے۔ ہم نے اسم کی تعریف میں یہ سیکھا تھا کہ پہننے والی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسم ہوتی ہیں۔ تو کپڑے سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ صاف، یعنی کہ کپڑے کی خوبی ہے وہ کیسے ہیں؟ صاف۔ تو صاف کیا ہو گیا؟ اسم صفت۔ اب اگلی مثال ہے گرم دودھ پی لو۔ اب دودھ ہو گیا اسم، پینے والی چیز ہے، ابھی ہم نے پڑھ کے آیا پانی پینے والی چیز ہے، اسم ہو گیا۔ دودھ پینے والی چیز ہے، اسم ہو گیا۔ تو دودھ سے پہلے کیا ہے؟ دودھ کی خوبی کیا بتائی گئی ہے؟ وہ ہے گرم۔ تو گرم کیا ہو گیا اس مثال میں؟ اسم صفت۔ شاباش بچوں، آگے والی مثال آپ پڑھیں اور فوراً سے خود سے بتائیں کہ اس کے اندر کیا ہے اسم صفت۔ سبز طوطا اڑ رہا ہے۔ آپ سب کو فوراً سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کے اندر سے صفت کیا ہے۔ طوطا تو ہو گیا اسم، پرندے کا نام، اور طوطے سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ طوطے کے رنگ کے بارے میں لکھا گیا ہے، سبز، جس کو ہرا کہتے ہیں۔ تو سبز کیا ہو گیا اس کے اندر؟ اسم صفت۔ شاباش، آگے والی مثال میں بھی آپ فوراً سے اسم صفت نکال لیں گے۔ وہ ہے ٹوکری میں 5 آم ہیں۔ اس مثال میں ٹوکری بھی اسم ہے اور آم بھی اسم ہے، لیکن دیکھیں آم سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ گنتی کا لفظ۔ شاباش، گنتی کا لفظ لکھا ہوا ہے 5، تو 5 کیا ہو گیا اس کے اندر؟ اسم صفت۔ شاباش، آگے والے تینوں جملے بہت آسان ہیں۔ وہ آگے والا ہے میری امی محنتی ہیں۔ اس کے اندر امی ہو گیا اسم، نام ہو گیا نا، شخص کا نام ہے، اور امی کی کیا خوبی بتائی گئی ہے اس جملے میں؟ محنتی، ہارڈ ورکنگ۔ سب بچوں کی امیاں بہت محنتی ہوتی ہیں، تو محنتی کیا ہو گیا اس جملے میں؟ اسم صفت۔ شاباش، اب آگے والا بھی جملہ بہت آسان ہے، علی نیک لڑکا ہے۔ علی ہو گیا اسم اور لڑکا بھی ہو گیا اسم، لیکن لڑکا سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ علی کی خوبی بیان کی گئی ہے، جیسے ہم نے ابھی پیچھے ایک بچے کی خوبی پڑھی بہادر۔ اب اس میں کیا خوبی بیان کی گئی ہے؟ نیک، اچھا بچہ، فرما بردار، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننے والا جو ہوتا ہے، امی ابو کا جو ہر حکم مانتا ہے اس کو نیک کہتے ہیں۔ جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو بچے سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اپنا کام وقت پر کرتے ہیں، بڑوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو نیک کہتے ہیں۔ تو علی کی کیا خوبی ہے؟ نیک۔ تو نیک کیا ہو گیا اس جملے میں؟ اسم صفت۔ اب ہمارا آخری جملہ ہے میری بلی پیاری ہے۔ میری بلی پیاری ہے۔ اب بچوں اس کے اندر بلی کی خوبی بیان کی گئی ہے، یہ تو سب کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر صفت کیا ہے۔ اب اس کے اندر بلی کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ بلی کیسی ہے؟ پیاری۔ تو پیاری کیا ہو گیا؟ اسم صفت۔ بچوں مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بہت اچھے سے یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ نے اس کی پریکٹس لازمی رف کاپی پر کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔